اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی خیریت سے۔ راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس سارہ قیوم صاحبہ۔ آپ چیئر پرسن اور فاؤنڈر ہیں مسلم روز ویلفیئر آرگنائزیشن کی۔ میم بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سوال سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پاکستان کے اندر زیادہ تر فوکس ہے وہ تھر پارکر کے علاقے کے اندر، جو سندھ کے اندر، اس کی تو کچھ وجہ کچھ ہوگی، ظاہر ہے کہ اسی علاقے کو فوکس کر کے کام، باقی علاقے جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں وہ بھی تھوڑے سے اگنورڈ ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ راہ ٹی وی کا کہ مجھے انہوں نے وقت دیا۔ آپ کی نیو مینجمنٹ کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ بہت اچھا سوال آپ نے پہلے ہی کر ڈالا۔ سب سے پہلے کہ اگر آپ تھر پارکر کو گوگل کریں تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے تھر پارکر از اے لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ان 29 سٹیز ان انٹائر سندھ۔ جی، سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے۔ 1.2 ملین کی آبادی جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن رہتی ہے، نہ ان کے پاس گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ یقین کریں میڈیکل فیسلٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو میسر ہیں لنڈن کراچی میں۔ بالکل ہی وہ ڈیزرٹ کرتا ہے وہ ایریا، ڈیزرو کرتا ہے وہ ایریا، ڈیزرٹڈ ایریا ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، یہ سوال مجھ سے سب پوچھتے ہیں تھر پارکر ہی کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں میں تھری ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کہتا ہے آپ تھری بولتی ہیں۔ تو میں ویسے آپ کیا ہیں؟ میں یہ نہیں بتانا چاہتی۔ آپ پاکستانی ہیں، میں مسلمان ہیں؟ پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب آپ چیریٹی کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کلر، رنگ، ذات پات کو بالائے طاق رکھ کے آپ اس کی مدد کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو مجھے لگا یہ، کیونکہ میں تھر پارکر میں جب بچے وغیرہ بہت زیادہ یہاں پر بھوک سے مر رہے تھے تو اسی وقت میں گئی تھی تھر پارکر۔ جب میں نے دیکھا تو بلیو کریں مجھے یہ نہیں لگا کہ میں پاکستان میں ہوں، مجھے لگا افریقہ، یہ پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے جلدی کا راستہ ہے، 5 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ مٹی، نگر پارکر، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، کلوئی، یہ سارے میرے علاقے ہیں جہاں میں کام کرتی ہوں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں ان کے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ دے آر ویری ویری پور۔ ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ چورے بنا کے رہتے ہیں جس میں وہ جو گھاس پھوس کے چورے وہ بناتے ہیں۔ ان کے پاس کلٹیویشن کے لیے لینڈ نہیں ہے، اگر لینڈ ہے تو وہ ڈرائی لینڈ، اور ڈیزرٹ میں آپ کو پتہ ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں 2 ڈیزرٹ ہیں، یہ نمبر 2 ڈیزرٹ ہے جس کے اندر کچھ پلانٹ اگتے ہیں۔ جنرلی آپ سعودی عربیہ میں جائیں، دبئی میں جائیں، سہارا ڈیزرٹ میں جائیں، دیر از نو پلانٹ، بٹ وی آر سو لکی کہ ہمارے پاس جو ان کا لائف اسٹاک ہے وہ تھوڑی بہت جو بھی ان کی گھاس پھوس جو اگتی ہے صحرا کے اندر، جو نہیں اگنی چاہیے بائی نیچر، اینڈ وی آر لکی فار دیٹ، وہ اس سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس لیے میں نے یہ چوز کیا تھر پارکر ڈیزرٹ کو کہ یہ سب سے زیادہ لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ان انٹائر سندھ ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ایسی جگہ کام کیا جائے جو کوئی وہاں پہ نہیں کر رہا۔ تو وہاں پہ الحمدللہ ہمارے 350 سے زیادہ ہمارے ہینڈ پمپس ہیں، 25 سے اوپر ہمارے واٹر ویل ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 6ٹھا اسکول ہے جو ہم کھول رہے ہیں۔ کنٹینیوسلی ہماری وہاں پر 9 مساجد ہیں جو فیونرل سروسز کرتی ہیں، لوگوں کو تعلیم درس دیتی ہیں، دین کی تعلیم دیتی ہیں، پلس 5 وقت کی نمازیں، تراویح، افطار اور سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں جنگل میں منگل جسے کہتے ہیں نا، میں نے ایک جنگل میں ایک دنیا آباد کی ہے۔ ایک ہمارا پورا سیٹ اپ ہے تھر پارکر کے اندر، جمراڑی کے اندر، وہاں ہمارا اسکول ہے، مدرسہ ہے، ڈسپینسری ہے، پانی ہے، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو میں نے جو تھوڑا بہت ہوم ورک کیا آپ کی ویب سائٹ کے حوالے سے بھی اور آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی، آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ آپ کا جو یہ پورا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے پوری، یہ جو ہے یو کے بیسڈ ہے بیسکلی۔ جی بالکل، آئی ایم رجسٹرڈ یو کے بیس این جی او ہے۔ جی ہاں، جہاں تک میرا گمان ہے جی تو آپ کی زیادہ تر جو فنڈز بھی ہیں وہ سارے یو کے سے آتے ہیں۔ 101%۔ ہاؤ کم یو، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہاں کی صورتحال اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مطلب میں اگر یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں، یو آر ڈسکرائبنگ واٹ یو ہیو سین دیر، تو وہ ساری چیزیں میں کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر پا رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید اس طرح سے نہ ہوتا ہو۔ تو کیسے، ہاؤ کم یو ڈو دیٹ؟ آپ نے کبھی گانا تو سنا ہوگا، دل دل پاکستان۔ جی، میرا دل پاکستان ہے اور میری سانس وہاں پہ رہتی چونکہ میرے بچے ہیں۔ تو میں اپنے روٹس کو کبھی نہیں بھولی، اور میرے پاس جب بھی وسائل ہوتے ہیں اور جب بھی میرے پاس فائنینشیل اچھی سچویشن ہوتی ہے، میں ہمیشہ پاکستان میں آ کے ان غریبوں کی مدد کرتی ہوں جن کی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، لیکن
آپ یقین کریں پاکستان کے اندر کے لوگ پالیٹکس کو اور پاورٹی کو اتنا نہیں جانتے جتنے یونائٹڈ کنگڈم کے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. وہ درد آپ لوگوں میں نہیں ہے بینگ پاکستانی what we have. I'm telling you true. پاکستان میں دہشت گردی ہو اوورسیز کمیونٹی, پاکستان میں فلڈ آئے اوورسیز کمیونٹی, پاکستان میں کوئی طالبان کی ایکٹیویٹیز ہو اوورسیز کمیونٹی, پاکستان کی پولیٹیکل کوئی ڈسٹربنس ہو پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی. پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی جتنا پاکستان کے لیے دل اور جان اور مال سے خدمت کرتی ہے آپ کی سوچ ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاسٹ 65 ایئرس اوور 65 ایئر پاکستان نے کبھی بھی پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو ریکگنائز ہی نہیں کیا. نہ ہمارا ووٹ ہے یہاں پہ, نہ ہم یہاں کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل ہم لوگ اس طرح سے جیسے غیر ہیں, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا دروازہ نوک کیا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ویری بیڈ کہ آپ ہمیں یوز کر رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کو پریزنٹ کو اور پاسٹ کو سمجھنی چاہیے تھی. عمران خان نے تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز شروع کی تھی کہ آپ اوورسیز کا, ہاں ہی ڈیڈ دیٹ, کے بعد میں آ کے انہوں نے چینج کر دیا. اگر آپ کو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی پسند نہیں ہے تو آپ ان کا پیسہ بھی نہ لیں, بالکل صحیح, ان کی ساری آرگنائزیشن کا آپ کام بھی نہ کریں, انصاف کی بات کریں. وی آر ناٹ اے یوزر, وی آر ہیلپنگ پاکستان بیکاز وی لو پاکستان. We born here, we studied basic education here, but don't ignore us. We are the backbone of Pakistan. اور ظاہر ہے ہماری اکانومی کے اندر جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے, we have a biggest contribution in Pakistan. بالکل ریمیٹنسز جو آتی ہیں وہ بہت بڑا ہے, کتنی ملین سے آتی ہے. اور پھر ابھی ایک سسٹم آ چکا ہے انگلینڈ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی, یہ ریکگنائز ہوا ہے کہ آپ کوئی ہنڈی کا پیسہ نہیں آتا, اب تھرو دا بینکس آتا ہے. ایوری تھنگ ریکگنائز ان اے وائٹ پیپر. سو اس لحاظ سے پاکستانیوں کو, پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے, پاکستانی فوج کو چاہیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل ادارے ہیں نان پولیٹیکل ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جب آپ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کی بات کریں تو ان کے حقوق کی بھی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ویری ویل سیڈ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب جہاں جس کا پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اگر رائٹ نہیں دیتے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, موسٹ پروبیبلی آپ کو یہ بات پتہ ہوگی, لیکن اگر نہیں پتہ, اگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے حصے نہیں پتہ, تو میں آپ کو کچھ کنیکٹ کروں کہ آپ اگر لنڈن میں رہ رہی ہیں نا, آپ وہاں پر رہ کر کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے میرا پیسہ جاتا ہے, یا میرے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کا پیسہ جاتا ہے. یہی بات ہم کراچی والے جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم 60% آف دی ہول جتنی بھی معیشت ہے اس کا 60%, مور دین 60% ایکچولی کراچی چلا رہا ہے. اور کراچی کا آپ حال دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بخدا واللہ العظیم, تو یہ میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ جب اس کو نہیں پوچھ رہا ہے تو یہ باہر والوں کو کیا پوچھیں گے. میں آپ کو ایک بات سچ بتا رہی ہوں, قسم کھا کے بتا سکتی ہوں یہ بات. میں کل کے ڈی ایم مارکیٹ, مجھے کسی نے بتایا آپ جائیں, جو کہ جہاں پر میں اسٹے وہاں سے نزدیک تھی کے ڈی ایم مارکیٹ, تو میں وہاں چلی گئی. تو پتہ نہیں ایک مجھے لگا جیسے کہ ایک ٹکڑا پیپر کا بگ اسکوائر ٹکڑا وہ کسی جگہ رکھا ہوا تھا اور کسی نے پان وان تھوک کیا ہوا تھا. نو میں بھی واک کر رہی تھی شام کے وقت, تو میں نے کہا میں اس کو پھلانگ کے جاؤں یا اس کے سائڈ سے جاؤں, ایسے ہی میں نے کہا چلو اس پہ پیر رکھوں. میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کیا ہو اس کے, میں اس سائڈ سے چلی گئی. میں نے 2 اسٹیپ آگے کیے, دھڑام سے آواز آئی جیسے کسی نے, آئی سور واللہ لازم, جیسے کسی نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہو. میں نے جب پیچھے مڑ کے تو پہلے دیکھا نہیں, پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک آدمی گٹر میں گھس گیا تھا. آئی سوئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ آدمی گٹر میں گھس گیا, وہ گٹر تھا اور گٹر میں بیچارہ گر گیا اور اپنا موبائل ٹیلی فون نکال رہا تھا. آئی واز سو سیڈ. اس گٹر کا ڈھکن بیسیکلی نہیں لگا ہوا تھا, کسی نے اس کے اوپر کاغذ رکھا ہوا تھا, اور میں اس میں نے سوچا رکھوں پیر, نہیں رکھوں, ڈر لگ رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اللہ سبحانہ 2 اسٹیپ واللہ العظیم, میں 2 اسٹیپ میں نے آگے کی, جیسے بلبلا نہیں گٹر سے کوئی نکلتا, کوئی جیسے سمندر کی ہوا. میں نے کہا ہوا کیا دیکھوں, وہ بیچارہ شرم کے مارے باہر نکلا اور اس نے اپنی جیب سے ٹیلی فون نکال کے سب سے پہلے اپنا ٹیلی فون چیک کیا. I was thinking to make the movie and video clip. I said forget it, اللہ سے کو زندگی دے, صحت دے. یہ بچ گیا. وہ کیوں بچا؟ کیونکہ وہ لمبا تھا. اگر چھوٹے قد کا ہوتا ہے, بچہ ہوتا, وہ تو گیا تھا. لاتعداد ایسے کیسز کراچی کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں جس کے اندر ایک تو ہے نا کہ فلڈ کی سچویشن ہے, جی پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے تو اس کے اندر نظر نہیں آ رہے. نہیں اب تو کلیئر ہو رہا ہے نا. اب نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ سچویشن ہے نا کہ بہت زیادہ بارش ہو گئی, پانی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ نظر نہیں آیا, اور اس کے اندر گورنمنٹ کی غلطی ہے, بالکل اس میں بھی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ان کو وہ نہیں دیا جاتا کہ چلیں کوئی جا رہا تھا سائڈ سے وہ نالے کے اندر گر گیا, حالانکہ وہ نالا کورڈ ہونا چاہیے تھا. جی بالکل, تو اس میں کیسے گر گیا, لیکن چلیں اس میں آپ کو بلیم تھوڑا سا کم کرتے ہیں. لیکن
عام صورتحال میں یہ جو ابھی سچویشن آپ نے بتائی، ایسی لاتعداد کیسز ہیں جو اسی طرح کی سچویشن، نہ فلڈ ہے نہ بارشیں ہیں نہ کچھ ہے، لیکن وہ چونکہ نالا کھلا ہوا ہے، گٹر کے ڈھکن غائب ہیں، تو کوئی بے دہانی میں گر گیا. اور یہ حال ہے. تو میں آپ سے یہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ جب یہاں پر یہ ہم لوگوں کو، کراچی والوں کو نہیں پوچھتے، کراچی شہر کو نہیں پوچھتے، اوورسیز کو کیا پوچھیں گے، کیا پالیسیز بنائیں گے، کیا پالیسیز، دے آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. ویری سیڈ، ویری سیڈ. اچھا نیکسٹ کوسچن کے اوپر میں آپ کے مجھے یہ جاننا چاہیے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں ہمارے ملک میں فلڈ کیوں آیا. پاکستان از اے بگیسٹ گلیشیئر کا ہمارا سب سے بڑا ہے. ڈیو ٹو دا گلوبل وارمنگ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں. یہ ڈیزاسٹر آپ کے پاس 75 ایئرس میں فرسٹ ٹائم آیا ہے. آپ نے کیا احتیاط کی نیکسٹ کے لیے؟ نیکسٹ مانسون ہوگا، آپ کی حالت اس سے بری ہوگی. 1/3 آف دا کنٹری واز انڈر دا واٹر جب میں آئی ہوں. اس کے بعد آپ کو چاہیے آپ ڈیم بنائیں. آپ کو چاہیے جو پانی ویسٹ ہوا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کا مال گیا ہے، لوگ ختم ہو گئے، مویشی آپ انٹائر سندھ میں جا کے دیکھیں فلڈ ابھی تک ہے. میں کل گئی ہوں وہاں پہ فل. آئی کین سینڈ یو دی پکچر. ناؤ آئی واز اباؤٹ ٹو کم آن دیٹ پوائنٹ، لیکن آپ نے اسٹارٹ کیا. پلیز کنٹینیو. پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ نیکسٹ آپ نے مانسون کے لیے کیا تیاریاں کی. اور جن لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں وہ یہ ڈوبے ہیں کہ وہ اتنے غریب تھے کہ انہوں نے مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بچپن میں، اور مٹی جو تھی ان کے گھروں کو بہا کے لے گئی. وہ بھی گئے، ان کے پیرنٹس بھی گئے، ان کے مال مویشی گیا، ان کا ہر چیز چلا گئی. لیکن آپ 25 لاکھ یا 20 لاکھ روپے دے کے آپ ان کو واپس گھر میں بھیج رہے ہیں. آپ پوچھیں نہیں مل رہے، کچھ نہیں ملے گا. 18 نہیں مل رہے، وہ بھی نہیں مل رہا. یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ صرف کلیم کر رہے ہیں. آپ میڈیا رپورٹس کو یقیناً جو ہے نا آپ کوٹ کر رہی ہوں گی 20-25 لاکھ. ڈیفینیٹلی نیوز جو تھی. جی ہاں نہیں، بٹ میری اپنی ریسرچ بھی ہے کچھ اور آبزرویشنز بھی ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایک پروگرام کرنے گئے تھے بیسکلی. میں اب اس NGO کو نام نہیں لینا چاہتا اس پروگرام میں، بٹ وی ہیو کورڈ دی ہول سیٹ اپ. اچھا ٹھیک ہے، کراچی کے اندر ہی ہے، بڑی نامی گرامی. ان کو ہم کور کرنے کے لیے گئے ہیں. اور وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں تک نے ہمیں بتایا کہ یہی NGO، ہم فلانا نوشیر و فیروز سے آئے ہیں، دادو سے آئے ہیں، یہاں سے آئے، ہم ان کے پاس آئے تھے امداد مانگنے کے لیے. بٹ انہوں نے کہا کہ ہم کے پاس امداد جو ہے وہ ڈائریکٹ پہنچے گی آپ کے گھروں میں. اور کہہ رہے ہیں ہمیں ہفتوں گزر گئے یہاں پر، مطلب 2-3 ہفتے ہو چکے تھے ان کو. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر انہوں نے ہمیں دیہڑی دار مزدوری پہ رکھ لیا ہے. چلیں یہ اچھا کیا انہوں نے مزدوری پہ رکھا ہے ہمیں، تو کچھ کمائیں گے تو بھیجیں گے گھر پہ. لیکن اصل جو کام کر رہے ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کام یہ نہیں کہ ابھی آف کیمرا جو ہم بات کر رہے تھے جی ہاں NGOs کے اوپر اور یہ سب. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے ساری چیزوں پہ قبضے کیے ہوئے، MNAs MPAs اینڈ سو آن، وہاں کے ان علاقوں کے وغیرہ جتنے بھی، انہی لوگوں کے پاس امداد بھیجنے کا کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی لوگ جنہوں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، اور ان کی وجہ سے ہی وہ لوگ بیسکلی، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے. پاکستان میں، لنڈن میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں سارا کیوں کر رہی ہو تھرپارکر میں وہی وڈیرا، تم کیوں سندھیوں کے ساتھ کر رہی ہو، پھر وہی وڈیرا. بلیو کریں میں شرمندگی ہوتی ہے. مائی ٹرسٹیز آر ڈاکٹر، مائی ادر ٹرسٹیز آر ڈاکٹر، دا ادر ڈاکٹر. ہماری NGO از اے ریکگنائزڈ NGO اینڈ دے آسک می دی کوسچن، سیم کوسچن، تم نے وڈیرا نظام پھر سندھیوں کو، مجبوری ہے نا، کیا کریں میں، آپ وہاں پہ جائیں گے کیسے؟ ہاؤ؟ لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ خود جا کے اپنی آنکھوں سے لگوا کے آتے ہیں نا چیز. میں تو پرسنلی، میرا اسٹاف ہے لنڈن میں، کراچی میں میرا اسٹاف ہے، وہ تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. دیٹ از بیڈ بیکاز اگین پک اینڈ چوز والی بات ہو جاتی ہے. اور وہ ان لوگوں کو نہیں مل رہا. میرے اپنے بہت سارے دوست وغیرہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، وہ سڑکوں پر آ گئے، کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. تو یہ صرف کچھ ایک فگرز ہیں جو ٹھیک ہوں گے، کچھ ایک گھرانوں کو، کچھ ایک خاندانوں کو پیسے ملے ہوں گے، لیکن دیر آر تھاؤزنڈز آف پیپل کہ جو برباد ہوئے ہیں مکمل طور پہ، ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ہم نے ابھی ٹنڈو آدم میں 50 ہائیلی ایکسپینسو گڈ کوالٹی کے میں نے ٹینٹ لگائے تھے، جس میں ہم نے ٹینٹ سٹی بنایا تھا. آپ بلیو کریں وہ جو ٹینٹ لگائے، اب تو فلڈ تقریباً جا ہی چکا ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی شیلٹر نہیں تھا. ان کو ہم نے کھانا دیا، آٹے کے بوریاں دیں، سویٹس دیں، مچھردانیاں دیں، کافی چیزیں دیں. یہ کہ اگر ان کو اتنا پیسہ مل چکا ہوتا تو وہ یہ سب کر چکے ہوتے آلریڈی. اسٹل دے ور دیر، وہ ابھی بھی وہاں پہ تھے. انبلیویبل. پاکستان کا نظام چینج ہونے کے لیے ایک انقلاب آنا چاہیے جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہو.
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بیکاری نہ بنے. میں چاہتی ہوں میں اپنی کنٹری کے لیے NGO کے لیے کام نہ کروں, میرا ملک خود لوگوں کو دینا شروع کرے. میرا ملک جس کو میں چھوڑ کر گئی ہوں وہ آزاد ہو, ایک ایسی اچھی گورنمنٹ آئے جو ایماندار ہو, جو غریبوں کی مدد کرے, اور جو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو. وی آر آنسربل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ. واٹ یو ول آنسر, کہ آپ نے ایک غریب آدمی کو دیکھا ہے اور آپ نے اس کا پیسہ کھایا اور آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کی. ہمیں روز محشر سے ڈرنا چاہیے, ہمیں عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے. ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دن ہم سے اللہ پوچھے گا تم نے کہاں یتیموں کا مال کھایا. کھلی the hellfire is open for you when you take the money from the yatim. مستحقین کے لوگوں کا پیسہ بلیو کریں آپ کو یہاں بھی اور ہیئر آفٹر بھی آپ کو تکلیف دے گا. ہم لوگ بہت کلیئرٹی کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, میں اپنی زندگی اور اپنی لائف اپنے لوگوں کو دے چکی ہوں کہ اللہ میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے شاید اللہ میاں مجھے جنت میں جگہ دے دے. دیٹ از مائی ایم. دیکھیے چیریٹی وہ انسان کرتا ہے جس کے دل میں درد ہو, آنیسٹی ہو, ڈیڈیکیشن ہو, کریڈیبلٹی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ چیزیں آپ کو چیریٹی میں. کچھ لوگ یہاں پہ دکانیں بھی کھول کے بیٹھے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ان کی بلیو کریں. مجھے سب کچھ پتہ ہے یہاں کا, میں کسی کا پوائنٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ دیر از اے ڈے ویئر ول بی آنسر. ہمیں آن دی ادر ہینڈ دیر آر, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کام بھی کر رہے ہیں, بہت بہترین کام کر رہے ہیں, اسٹانشنگ کام کر رہے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اپنے دن اور رات مینج کیسے کر رہے ہیں. بلیو کریں میں بھی کچھ لوگوں کو ایسے جانتی ہوں جو مجھے ملتے ہیں, میں کہتی ہوں پھر یہ چور ہوگا, وہ چور ہوگا, یہ مجھے چور کہے گا, وہ مجھے چور کہے گا, لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا ہے ایکچولی پاکستان میں دیکھیے, ہم پاکستانی, میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتی ہوں, آئی ڈونٹ ہیو اے پاسپورٹ, میرا تو ID کارڈ پاسپورٹ بھی یہاں کا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے ہمارے پاکستانی جو اچھے نوبل جنٹل ہارٹ رکھنے والے لوگ ہیں, پاکستان کے لیے آپ آواز لگائیں. سب سے پہلے کراچی کا آدمی آ کے سپورٹ کرتا ہے, آواز لگائیں. کشمیر کے لیے کراچی کا بندہ آتا ہے, آواز لگائیں. فلڈ کے لیے پاکستانی آتا ہے, آواز لگائیں. تھرپار کے لیے پاکستانی آتا ہے. ہم پاکستانی سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم پاکستانیوں کی سب سے بڑی ہماری پازیٹیو چیز یہ کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. بالکل. سو ایز اے مسلم ہم سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ چیریٹی میں ہم لوگوں کو چاہیے اپنے جو بھی ہمارے مستحقین ہیں, جو بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں, آپ بتائیں نا کسی کو, آپ چپ چاپ دے کے مدد کر کے آ جائیں. میں نے پتہ ہے کیوں شروع کیا تھا, میں نے سوچا تھا اور میں نے سوچا ہوا ہے کہ انسان کی تقدیریں تعلیم سے بدلو. ان کو کھانے کے بیگ اور فوڈ پیک دے کے شو بازی کر کے تصویریں کھنچوا کے نہ آؤ. میں نے سیدھا اسکول کا. سو واٹ کائنڈ آف ایجوکیشن سسٹم یو آر انٹروڈیوسنگ, لائک یہی جو کچھ چل رہا ہے یہ تو تعلیم ہے ہی نہیں نا. اس کو کیا کچھ بیٹر وے میں کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا تھوڑا میں آپ کو بتاتی ہوں. تھر میں جن بچوں کو میں نے تعلیم دی, اللہ نے دلائی خیر میں نے کیا, لیکن ہماری NGOs میں کام کر رہی ہے, وہ لوگ بغیر چپلوں کے قمیض پہنتے تھے لڑکے, کیونکہ پاجامے اور چڈی کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو لمبی قمیضیں. ایک دن میں نے اٹھا کے ہی دیکھ لیا, میں نے کہا تم لوگ چڈیاں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, یہ کیسے گن رہے ہو. ان کے پاس چڈیوں کے شلواروں کے پیسے نہیں تھے. 5 سال کا بچہ, 7 سال کا, 10 سال کا, لمبی قمیضیں باپ کی پہن لی, بہن کی. اب وہ لوگ وہی بچے اسکولوں میں ہیں, ٹائی کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے ہماری ویب سائٹ پہ انگلش میں بات کرتے ہیں. 2 ٹیچر ہیں, صبح مدرسہ ہوتا ہے, صبح 2 گھنٹے مدرسہ ہوتا ہے, اس کے بعد سائنس, میتھس, انگلش, سائنس, جو بھی ہمارے نارمل ڈیز روٹین کی چیزیں وہ پڑھتے ہیں. ہمارے سارے اسکول پرائمری اسکولس ہیں اور وہ باقاعدہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کھانا فری, کتابیں فری, ایجوکیشن فری. کھیتی باڑی کوئی نہیں کرتا ہمارا. ہم نے کہا نو کھیتی باڑی, آپ ان کو پڑھائیں, ان کو شہروں میں لے کے جائیں. دے ڈونٹ اسپیک سندھی ایٹ آل. آئی سیڈ انگلش بولو, اردو بولو, سندھی تو تمہیں آتی ہے. سندھی بول کے کراچی میں یہ کہاں نوکری ملے گی, مدر ٹنگ ہے. سو الحمدللہ آپ تقدیریں ایجوکیشن سے بدلیں. تو الحمدللہ 6ٹا اسکول ہمارا تیار ہے. ہمارا ایک اسکول ہے جو لیٹسٹ ہم نے کھولا تھا اسلام کوٹ میں, بارڈر سے 7 کلومیٹر دور. اس کا نام میں نے رکھا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اتفاق سے جب ہم اسکول اوپننگ ہونے والی تھی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بیچارہ ہی پاسڈ اوے, سو ان کی میموری کے نام سے میں نے وہ اسکول کھولا ہے. تو ایجوکیشن از دا بیسٹ ویپن یو کین گیو اٹ ٹو somebody and then he will never be a beggar. Absolutely. Moving to the next question. تھوڑا سا میں کچھ پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں آن دی ویب سائٹ, جس پہ آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت کچھ لکھا ہے. وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ تھوڑی سی اپنی جرنی کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے ٹین ایج میں ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن چھوٹی سی شروع کی تھی, وہ بھی اپنے پیرنٹس سے چھپ کر یا انہیں بتائے بغیر. سو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. میں آپ کو پہلے یہ تھوڑا سا بتا دوں, پہلے بھی شاید میں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے آج تک کبھی ٹوائز سے کھیلنے نہیں دیا.
میرے گھر والوں نے مجھے کبھی چوڑیاں نہیں لا کے دی, میرے گھر والوں نے مجھے بہت سارے کپڑے نہیں دیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم دیں گے یہ کسی کو دے کے آئے گی. اچھا. تو میرے پاس ایک کتا ہوتا تھا چھوٹا سا ربڑ کا, تو اس کا میں کان چباتی تھی, تو ایک کان تو میں کھا چکی تھی اور ایک ہی کان اس کا رہ گیا تھا, تو اسی سے میں کھیلتی تھی. اور ایک میرے فادر نے مجھے گڑیا دی تھی, کیونکہ میری پتہ نہیں, مجھے اب لگتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا بچپن میں, مجھے کوئی چیز پسند آ جائے اور کسی دوسرے کو پسند آ جائے, میں کہوں گی لے لو, کپڑے ہیں لے لو, کتابیں ہیں لے لو, چوڑیاں ہیں لے لو. تو گھر والے مجھے بڑا لمیٹڈ رکھتے تھے کہ اس کو پتہ ہے ہم دیں گے تو اس کو یہ دے گی سم ہاؤ. پھر میں جب بڑی ہوئی تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا, جب میں نے میٹرک پاس کیا, مجھے ڈائمنڈ کی رنگ ملی بہت مہنگی ترین, پھر مجھے ٹی وی ملا, مجھے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملی, بہت ساری چیزیں ملی. تو میں نے آدھی سے زیادہ لوگوں کو دے دی, کیونکہ میں کیا کرتی ہوں ان چیزوں کا, نہ میں گیس کا بل پے کر رہی ہوں, نہ بجلی کا, گھر فری, ہر چیز فری, اننیسیسری. جب میں نے وہ چیزیں دے دی تو دوسرے دن گھر کے باہر وہ عورتیں وغیرہ جو تھیں مشینیں سلائی والی, وہ گھر کے باہر آ گئیں. تو امی نے مجھے بہت مارا کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ گھر کے باہر کون آ گیا. میری پٹائی بھی بڑی سخت ہوئی, ابا سے بھی ڈانٹ پڑی کہ تم نے یہ کیا کیا. کوئی موسیٰ کالونی جگہ تھی وہاں پہ کالج کے پیچھے, میں وہاں جا کے دے کر آ گئی اپنی دوستوں کے ساتھ, تو ان کو بال کسی طرح پتہ لگ گیا. تو امی نے میری بڑی پٹائی کی کہ تم وہاں کیوں گئی, گندی جگہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور تم اپنی چیزیں دے کر آ گئی, اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو مجھے لاک کر دیا انہوں نے کہ میں اب گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. تو وہ پتہ نہیں ان کی دعائیں لگیں, غریب عورتوں کی, وہ ایک جذبہ تھا, جوانی تھی, نیا نیا میٹرک کیا تھا, وہ جذبہ مجھے اتنا آگے لے گیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کی دعاؤں کی. تو پھر جب بھی میں صبح اٹھتی تو امی کہتی ہیں تمہاری فیملی باہر بیٹھی, پہلے ان کو سلام کر لو. تو وہ ان کو تھوڑی بہت چیزیں میں دیتی جاتی تھی. پھر ایک دن میں امی کہنے لگی جب تم مرو گی نا تو ہمیں لگے گا تم وہیں پہ مرو گی, تم سارا دن وہیں رہتی ہو, شام کو آتی ہو, ہم تمہیں وہیں ڈھونڈنے جائیں گے. تو وہ پتہ نہیں کوئی جذبہ تھا لوگوں کو دینے کا, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا, لوگوں کی دعاؤں لینے کا. پیس اینڈ دین یو نو آئی فیل مجھے بڑا سکون ملتا ہے کسی کی مدد کر کے, اس کی دعائیں لے کے. پھر میں نے ایک یہاں پر لندن کراچی میں ایک آرکیڈ آف بریلینٹ کلچرل کلب میں نے کھولی تھی. پھر الطاف حسین اور کیا کہتے ہیں MQM کے جھگڑے وغیرہ شروع ہو گئے تھے. پھر کافی حالات خراب ہوئے کراچی کے دن, میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑا. میں آئی واز ویری مچ ان پالیٹکس. پھر میں لندن چلی گئی, میں نے وہاں پہ پڑھائی کی. پھر اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, دین بیک اگین ٹو دا NGO. تو یہ سارا قصہ ہوا بس. صحیح. تو اس کے بعد پھر ایک پراپرلی مسلم روز ویلفیئر آرگنائزیشن آپ نے بنائی, اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ نے بتایا کہ یہ نام جو ہے جب آپ نے NGO بنا لی تھی تو آپ نام کے لیے جو ہے وہ تھیں کہ نام کیا رکھنا چاہیے, تو آپ کو اچانک سے آپ کے ڈریم میں آیا. از اٹ ٹرو؟ دیٹس ویری ٹرو. ایسا ہوا کہ جب میں نے پیپر سبمٹ کیے NGO کے, تو ہمارے گھر کے پاس انگلینڈ میں دھماکے شروع ہوئے تھے. ویری ٹرو. پاکستان کے جہاں وہ طالبان کے جو 1 ہوا 2 ہوا 3 ہوا, میں نے کہا مارے گے, اب تو یہ NGO رجسٹر کریں گے نہیں, گورنمنٹ نہیں کرے گی, بیکاز دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستانی انوالو ہیں, طالبان انوالو ہیں, دہشت گردی شروع ہو گئی, یہ سارے بارڈر سے آ رہی تھی 1 2 3, اور میرے گھر سے تقریباً 3-4 میل دور. تو ہم نے کہا بھول جاؤ, اب تو NGO کریں گے نہیں, یہ سارے گئے ہم تو کام سے. تو پھر میں نے پیک اپ کر دیا. پھر میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے بات کی, میں نے کہا ذرا چیک تو کرے کیا ہوا ہمارے, اس کا کچھ کام کا کچھ بنا. کہ لگا میں تو بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ نے نام ہی نہیں دیا. میں نے کہا 2 دن کا ٹائم دے, 1 دن کا ٹائم دے. پھر میں نے ان کو دیا تھا روز مسلم ویلفیئر دیا تھا, تو انہوں نے چیک کیا کیونکہ آلریڈی رجسٹرڈ تھی. تو پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ کیا کروں. تو مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی بہت ہی ریلیجیس ہوں, بٹ الحمدللہ میں اپنے بیڈ کے سائڈ پہ ایک پرچہ اور ایک کاغذ رکھ کے سوتی ہوں, یہ میری عادت ہے. تو کبھی کبھی مجھے خواب میں کافی چیزیں مجھے آمد ہوتی ہے, میری آنکھ کھلتی ہے, میں فوراً لکھ دیتی ہوں, کیونکہ انسان صبح اٹھ کے بھول جاتا ہے. That's a therapy. I am also a psychology student. اچھا. تو وہاں پر یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے بیسکلی کہ جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں نا, اٹس کالڈ الفا, ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جی. تو اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا قرب جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے اندر نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو یاد نہیں رہتی. تو اس کے اندر تھیراپی یہ ہے کہ آپ اپنے پاس پین اور پیپر رکھ کے سوئیں, جیسے آپ نے بھی بتایا. ہاں میں یہی کرتی ہوں. وہ تھیراپی ہے, اور اس کے اندر آپ فوراً لکھ لیں, تو وہ جو چیز آپ لکھیں گے نا اس وقت وہ آپ کو پھر بہت کام آئے گی. تو میں نے پتا آنکھیں میری بنتی, لیکن مجھے یاد آ گیا ایک دم سے آیا, جیسے کسی نے مجھے آمد دی ہے مسلم روز ویلفیئر لکھو. اب میں نے کہا کون لائٹ کھولے, میں کس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں مسلم, آنکھیں بند کر کے میں لکھتی گئی. صبح اٹھی تو وہاں لکھا ہوا تھا, ایسا ڈن. میں نے پھر اپنے اکاؤنٹنٹ کو دیا, اس نے کہا یہ پاس ہو گئے. سو یو نو جب آپ بلیو کریں, یہ میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے اللہ سبحانہ, جب آپ نیک کام کرتے ہیں نا
تو آپ کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملواتا ہے, بالکل, اور اللہ غیب سے مدد کرتا ہے, راستے ایسے کھلتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. واللہ لازم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ میرے بہت قریب ہے, میں جو چیز مانگتی ہوں, جہاں جانا چاہتی ہوں, جو کرنا چاہتی ہوں, اللہ میاں کر دیتا ہے. تو یہ نام میرے خواب میں آیا, پھر میں نے اس کو رجسٹر کرا. صحیح. اچھا, یو کے بیسڈ ہے, فنڈ جو ہے وہ آپ کے زیادہ تر یو کے میں بیٹھے ہوئے اوورسیز لوگ ہیں وہی دے رہے ہیں. تو اس کی فنڈس کی جو ہے وہ وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ قوانین جو ہیں بڑے اسٹرکٹ ہیں این جی اوز کے لیے. بہت زیادہ. اس کے بارے میں تھوڑا بہت سے این جی او کے قوانین اس لیے اسٹرکٹ ہیں کہ ایوری ایئر ہمارا جو بجٹ ہے, جو بھی کچھ ہے, وہ ایک رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ویریفائڈ ہوتا ہے, جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, رجسٹرڈ کمپنی, وہ ہمارے اکاؤنٹ سارے بناتی ہے. وہ چیریٹی کمیشن میں ایوری ایئر سبمٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کو اگر ضرورت پڑے تو اس کو آڈٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر ان کو کوئی گڑبڑ لگے تو نہیں, آڈٹ نہیں, گڑبڑ پہ آڈٹ نہیں کرتے. گڑبڑ پہ نہیں کرتے, دو ریزن پہ آڈٹ کرتے ہیں. ایک تو آپ کی خدا نخواستہ کسی نے کمپلین کر دی ہے اور آپ اوور کچھ ان کی لمٹ ہے, اوور £1 ملین سے آپ اوپر چلے جائے سال کے, تو آپ کی لمٹ ہے, اس سے آپ پھر آپ آڈٹ کے سیکشن میں آتے ہیں, ادروائز آپ نہیں آتے. لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, آپ غبن پیسے کا نہیں کر سکتے. بہت اسٹرکٹ قوانین ہیں این جی او کے, بہت زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. مزید میں کہنا نہیں چاہتی, آپ سمجھ گئے ساری بات کو, لیکن انگلینڈ کے اندر اسپیشلی دا پیپل دے آر ورکنگ اوورسیز, ان کے لیے تو بہت ٹائٹ. یہ ایک بہت اچھی چیز, بہت اچھی چیز ہے. میں کہتی ہوں اس کے اندر جو بندہ یہ سوچ کے دے رہا ہے نا کہ یہ پیسہ جو میں دے رہا ہوں فلانی این جی او کو, تو یہ پیسہ جو ہے مستحق تک جائے گا, تو وہ جو قوانین ہمارے یہاں ہونے چاہیے تھے ایز مسلم کنٹری, وہ لندن میں. ہاں اچھا, میں آپ کو بتا دوں, اچھی آپ نے مجھے ریفرنس آپ کا نے اچھا دیا. ہماری این جی او میں جو میرے سارے ٹرسٹیز ہیں والنٹیئر ہیں. لنڈن میں ہمارا جو میڈیا سیل ہے والنٹیئر ہے. لنڈن میں ہماری جو پروموشنس ہے والنٹیئر ہے. ہماری 100% ڈونیشن پالیسی. میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ نیک ہیں تو اللہ نیک لوگوں میں آپ کو ملوائے گا اور وہیں سے اٹھائے گا. سو الحمدللہ ہمارا جو بھی ڈونیشن آتا ہے 100% ڈونیشن پالیسی پہ ہوتا ہے, کہیں کوئی لیتا نہیں, سب سیلری لیس ہے, نو بڈی ٹیکس منی. اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملوایا کہ کوئی نہیں لیتا. ہمارے لیفلیٹ کا خرچہ, میرا جو ہمارا آفس ہے وہ فری دیا ہوا ہے, الیکٹرک ہے وہ کسی نے اسپانسر کر دی, گیس کسی نے اسپانسر کر دی, ایوری تھنگ از اسپانسر. سو اسی لیے میں اوورسیز سے آ کے باہر سے آ کے آرام سے میں کام کرتی ہوں, لوگوں کی دعائیں لیتی ہوں, چلی جاتی ہوں. اچھا, تھوڑا سا بتائیں اپنے پریویس پروجیکٹس کے بارے میں بھی, تھوڑا سا ایک اس کے اندر پریزنٹلی ابھی کیا ہو رہا ہے ریسنٹلی, اور فیوچر کے جو کچھ پروجیکٹ جو ذہن کے اندر ہوں گے, پائپ لائن میں ہوں گے, کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز چل رہی ہیں. پاس پروجیکٹ میں ہمارے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہم نے 6 اسکول کھولے, 7واں انشاءاللہ ضرور جلدی کھول دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ لوگوں کی قسمتیں بدل سکیں. اور اس کے بعد یہ کہ ہم اب نیلم ویلی میں بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو ہمارے پروجیکٹ آلریڈی ہمارا واٹر کا اور ایجوکیشن کا اور مسجد کا پروجیکٹ چلتا رہتا ہے. اور سوری, یہ والے جو پروجیکٹس ہیں جو چل رہے تھے پہلے, ان کو باقاعدہ لک آفٹر کر رہے ہیں؟ باقاعدہ میرے پاس امام ہے مسجد کا, باقاعدہ ہمارے پاس اسکول کے ٹیچرس ہیں, 2 ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. لنڈن سے جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ان کو اسکائپ کے تھرو ٹریننگ کرتے ہیں. الحمدللہ دے آر آل کوالیفائڈ ٹیچرس. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کورسپونڈنس چل رہی ہے. ہاں بالکل چلتی ہے, ایوری تھنگ. مارننگ میں ان سے پورا اسکائپ پہ, پورا کیا کہتے ہیں ویڈیو کال پہ میں ہوتی ہوں. اس کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا نہیں آ رہا ہے, کیا کیا آ رہا ہے. ٹیچرس کو میں خود بریفنگ دیتی ہوں کہ آج کے ٹاپک میں تم نیبرس کو سب سے پہلے کرو, پیرنٹس کو کرو, کلائمیٹ چینجز پہ کرو, کہ ربش بیگ نیچے نہ پھینکو. قربانی کی ہے تو اس کی جو ہے جگہ قربانی کی آئی ڈو, بیکاز میں اپنے لنڈن کے حساب سے کام کرتی ہوں جیسے میرا دماغ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بڑے ٹرینڈ ہیں, بچے انگلش میں باتیں کرتے ہیں ہمارے. یہ تو ہمارے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں وہ واٹر کیئر, ہیلتھ اینڈ اسکول, یہ تو چل رہے ہوتے ہیں. انہیں کو مینٹین تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے ہیں. اب چونکہ فلڈ ایک انفارچونیٹ تھنگ اچانک آ گئی جس کے لیے نہ تو پاکستانی گورنمنٹ تیار تھی, نہ انٹرنیشنل, نہ ادھر نن آف دا این جی او. ہم نے تو سوچا تھا مانسون کی رین آ کے چلی جائے گی, لیکن اتنا بڑا ڈیزاسٹر سوچا ہی نہیں تھا. تو امیڈیٹ ساری ہماری جتنے بھی این جی او کے جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے نئے تھے میں نے آن ہولڈ کیے, اور پھر ہم نے ٹنڈو آدم میں کام کیا, کلوئی میں کام کیا, مٹھی میں کام کیا, اسلام کوٹ میں کام کیا, عمر کوٹ میں کام کیا. سارے ولیجز کو ہم نے اوور 18,000 پیکٹ فوڈ کے بڑے یعنی کہ 1 مہینے کا راشن وہ دے دیا. ودن 2 months, ودن 1.5 month ہر جگہ ہم نے دیے. کلوئی, مٹھی, اسلام کوٹ, کیا کہتے ہیں یہ میرپور خاص, تھری میرس, سکھر, سانگڑ, یہ سارا بیلٹ میں نے جو مجھ سے ہو سکتا تھا. الحمدللہ ہم نے سارے ریزرو فنڈس کو استعمال کیا اس دفعہ تاکہ ہم
ان لوگوں کو کھانا دے سکیں. اب جو رہ گیا تھا اس میں نے ٹینٹ کا کیا. اب جو نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے, آئی ایم ٹرائنگ کہ میں کسی طریقے سے 100 ہومس ان لوگوں کو دوں. اچھا 100 ہومس میں ہم مٹی کے گھروں دے بالکل نہیں بناتے, کانکریٹ سالڈ ہوتی ہے, 2 فٹ نیچے میں خود ان کو لے کے جاتی ہوں فلی, یعنی کہ ٹیئر گارڈر اور جتنے بھی ان کے آئرن جو ہوتے ہیں, بارس وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں, وہ پلرس ہوتے ہیں, میں ہیوی کنسٹرکشن کر کے ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد سولر سسٹم ہوتا ہے اور پھر بیسک فرنیچر ہوتا ہے. بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, لاسٹ کو آپ کو بتاؤں گی اس بارے میں. تھری میرس ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہم نے گھر بنا کے دیا غریبوں کو, اسلام کوٹ میں بنا کے دیا, مٹی میں بنا کے دیا, اور کیا کہتے ہیں چلار میں بنا کے دیا. ہمارے گھروں میں 800 گھر سراؤنڈنگ کے ساتھ بہہ گئے تھے. آپ بلیو کریں یہ بات, میں آنسوں سے روئی. اور ہمارا گھر جو ہم نے بنایا تھا وہ پناہ گزین کیمپ بن گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ مجھے کہتے ہیں میڈم ہمارا گھر وہی ہے. میں نے کہا نہیں, جھوٹ بولا, ایسا کیسے ہوتا ہے, 800 گھر بہ گئے, تمہارا گھر بہ گیا. میں نے کہا ویڈیو کال کرو. اس نے ویڈیو کال کر کے مجھے بتایا چاروں طرف پانی تھا اور ہمارا گھر رہ گیا تھا. اتنا شیلٹر, دیٹ واز دی اونلی شیلٹر. اس میں اس کی بھابھی آئی, اس کے انکل آئے, آنٹی آئی, کوئی تقریباً 50 آدمی. اچھا پھر میں نے جلدی سے ان کا فوڈ پیکیج ریلیز کرایا. میں نے کہا ان کو کم از کم کھانا کو دے دو. سو وی ڈو اے کنسٹرکشن, ناٹ کہ آپ کیمپ کی طرح گھر بنا کے آپ ان کو دے رہے ہیں, جی ہم نے 100 بنا دیا, ہم نے. ان سے پوچھیں تو ان کی بنیادیں کدھر ہیں, یہ پھر وہی ہوگا. تو آپ کم بنائیں, 50 کی جگہ 100 کی جگہ 50 بنا دیں, 10 بنا دیں, آپ سالڈ کنسٹرکشن کریں. میرا ایک بنا ہوا گھر ایٹ لیسٹ 50 ایئرس کے لیے لائف کرے گا. اتنے تو میری زندگی میں نہیں ہوگی. مزید 50 سال کا ہمارا گھر بنتا ہے. ایٹ دیٹ کاسٹ اس سو مچ, کیونکہ ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں, ہم مٹی نہیں استعمال کرتے. مٹی سے لیپا نہیں لگا کے ان کو بنا کے دیتے اور آگے پینٹ کر کے نام لگا دیا. یہ جو سچویشن ہے, یہ تو مطلب ہم اس پہ بات ابھی ہم نے کی تھی کہ گورنمنٹ اگلے کے لیے تیار ہے یا نہیں. بیکاز آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نیکسٹ بھی یہی ہوگا. ہاں ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, کرے. لیکن اس وقت جو جتنے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے ماہرین ہیں, دنیا میں گلوبل وارمنگ ہے جی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. بیکاز ہمارے پاس سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں, سب سے زیادہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے. اس کا ذمہ دار بھی پاکستان نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریل ہے ہی نہیں, انڈسٹری نہیں ہے اتنی زیادہ. اور جو باقی جو ذمہ دار کنٹریز ہیں, بہت سارے ادارے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے جہاں پر نقصان زیادہ ہو رہا ہے ان کو دینا چاہیے, ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ دے بھی دیں, اور جتنی کنٹریز ابھی تک دے رہی ہیں, یا پھر کہیں سے بھی امداد گورنمنٹ کے تھرو آ رہی ہے, تو وہ بھی تو مل نہیں رہی نا ان لوگوں کو. اگر مل رہی ہوتی تو بہت سارے لوگ ہمیں خوشحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر بات یہ والی آ رہی ہے نا کہ اگر ان کو پھر سے ویسے ہی گھر بنا کے دیے جائیں, تو کل کو جو آپ نے ابھی بات کی وہ بڑی اچھی بات کی کہ ایک گھر بنا کے دیا آپ نے, لیکن وہ ان سب کے لیے شیلٹر بن گیا, بیکاز سالڈ کانکریٹ تھا وہ. بالکل سالڈ. تو اگر وہ یہی کیا جائے, گورنمنٹ بھی یہی کرے اور این جی اوز بھی یہی کریں, ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے, اور ہماری کیا مجال, اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں یہ بات ڈالے تو آپ بھی یہی کریں. فارمولہ یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم ایسے ان کو شیلٹرز پرووائڈ کیے جائیں کہ جو آگے بھی اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر وہ اس کو سروائیو کر سکے. بالکل ہونا چاہیے. ہمارے جو گھر ہیں ان میں فلڈ سے پروف ہے, ارتھ کوئک سے ہیں, ڈسٹ اسٹارم سے, سب پروف ہیں. کیونکہ میں آنسریبل ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میں کسی یتیم کا گھر بنا رہی ہوں اور اس کا گھر بہ جائے. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ بلیو کریں, ہم نے ابھی تک 5 گھر بنائے ہوئے تھے جو فلڈ سے پہلے ختم ہوئے تھے. میں نے کہا ان کا کوئی پرابلم نہ ہو گیا, میں نے سب کو اپنے مینیجر کو بھیجا, میں نے کہا سب کی ویڈیو کال مجھے ویڈیو فوٹیج لا کے دو, 1 شاٹ کی, کوئی پاز نہیں کرنا. اس نے ویڈیو فوٹیج لا کے دیا. آپ بلیو کریں صرف باہر کا پینٹ کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. کیونکہ میں بڑی آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, آنیسٹی کے ساتھ, کریڈیبلٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں. بیکاز آپ جو کام کریں کسی کی زندگی بنا دیں. سو دیٹس اے مین تھنگ. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کے اس ماشاء اللہ سے راہ ٹی وی کے توسط سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میرے گھر کے اندر لنڈن میں پلاسٹک نہیں ہے. مائی ہوم از پلاسٹک فری. I don't have a microwave, we don't use plastic, we don't use at all. ہماری گلوبل وارمنگ کی واحد وجوہات میں سے ایک یہ ہے, میرے توسط سے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, پلیز آپ لوگ پلاسٹک فری کریں, اپنے ہی ملک کو بچا سکیں گے, اپنی کلائمیٹ چینجز کو بچا سکیں. آپ جب بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے, اپنے گھر سے ایک جوٹ کا بیگ لے لیں, اس کو واشیبل اس کو دھلوا لیجیے. اب تو فیشنیبل بیگ آ گئے. آپ پلاسٹک فری کریں, مائکرو ویو فری کریں, پلاسٹک کے بیگوں میں چیزیں رکھنا بند کریں, فریج کو بالکل کلیئر کریں. آپ نے پلاسٹک کو سیو کر کے اپنی زندگی بنائیں. پلاسٹک کے کنٹینر
اٹ از اے کینسر. اگر آپ اس کو دیکھیں مائکرو ویو میں رکھیں گے, کینسر کے اس میں کنفرم کینسر کی جراثیم ہے. پلیز اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے, اچھے ماحول میں رہنا ہے, اپنی اسکن کو اچھا کرنا ہے, اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے, آپ اپنے گھر کو آج کے بعد پلاسٹک فری کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آئی سیکنڈ یو آن دیٹ. اور پلاسٹک فری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کم از کم اپنے حصے کا, اپنی پوری فیملی کے حصے کا چھوڑیں, آپ اپنی ذات کے حصے کا بھی نہ لگائیں, آپ پوری فیملی کے حصے کا ایک درخت لگا دیں. ایک درخت, صرف ون فیملی ون ٹری اونلی. بلیو کریں, ون پرسن ون ٹری تھا. الخدمت ایک این جی او ہے بہت, کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی کی بھی اور پاکستان کی بھی سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے کام بھی بہت سارے کیے. تو ان کا ایک ٹری پلانٹیشن تھا, ان کا مجھے بڑا اچھا یہ ڈرائیو چل رہی تھی ان کی, تو ان کا یہ مجھے سلوگن بڑا اچھا لگا, ون پرسن ون ٹری. تو وہ ایک اچھا تھا. تو میں اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو کریں کہ اگر ون پرسن ون ٹری آپ کے لیے مہنگا پڑ رہا ہے, آپ کم از کم ون فیملی ون ٹری تو کریں. لیکن میں آپ کو, آپ جس این جی او کا نام لیں اس این جی او سے کہیں کہ تم ذرا سندھ کے بارڈر سے نکل کے تھرپارکر کی طرف جاؤ, وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے لکڑی کٹی ہوئی رکھی ہے, درخت کاٹے جا رہے ہیں. تھرپارکر میں کیا ہے, 1.2 ملین پیپل دے آر لیونگ آن وڈ فائر. وہ فائر کے اوپر رہتے ہیں, وہ تو سارے ٹری وہ بھی تو کاٹ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ گیس نہیں ہے, وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے, تو کیا کریں گے, رات کو وہ جلاتے ہیں. پورا تھرپارکر کریں کیا. سو آپ دیکھیں سندھ سے آپ باہر نکل جائیں, آپ کو سارے ٹریز ورڈ پڑی بھی ملے گی. آپ ابھی تھرپارکر گئیں تو مجھے ایک یاد آیا, دعا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک این جی او ہے, وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن کا کام کری, مجھے ان کا پروجیکٹ بڑا اچھا لگا. تو یہ یہاں پر ابھی بات ہوئی ہے تھرپارکر کی, تو مجھے یاد آیا جنرلی جو ہے وہاں پہ ٹیوب سسٹم ہے, ڈراپ سسٹم ہے. اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے, میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے, میں نے بھی سوچا تھا میں کاشتکاری کروں. انہوں نے کسی نے کہا ہم نے کھجوریں لگائیں, یہ کھجوریں لگائیں, اولیو لگائے. اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے پانی نکالا, یہی سنا میں نے بھی. ہاں پانی, اس کا ایک سسٹم ہے, آپ نے کنواں کھودا, پانی نکالا, اس پانی کو آپ کو پتہ چلا کہ یہ کھارا پانی نہیں ہے, سوری کھارا پانی ہے, میٹھا پانی نہیں ہے. تو آپ نے پہلے اس کو فلٹر لگایا, اس کو آپ نے فلٹر کیا, آپ نے واٹر کو جو تھا وہ کر لیا, پیور کر لیا, آر او کر لیا. ہاں آر او پلانٹ لگا کے کر لیا. جب آپ نے لگایا تو آر او پلانٹ منیمم آپ کا 20 لاکھ سے شروع ہوتا ہے, اچھا والا کوالٹی کا, وہ آپ نے کر لیا. وہاں پہ آپ کا پیسہ گیا, آپ کا نیچے گیا پیسہ, اس کے بعد آپ نے لگایا. تو پھر آپ نے اس آر او پلانٹ سے ٹیوبس لگائیں, جیسے پائپ, انفیکٹ چھوٹے چھوٹے پائپ, انگلی کے برابر میں پائپ ہوتے ہیں, پائپ لگاتے گئے. اس پائپ کو آپ نے اوپر رکھ دیا, جو پلانٹ آپ کر رہے ہیں اسٹینڈ پہ رکھ دیا. تو وہ ڈرپ سسٹم میری سمجھ میں نہیں آتی, ڈرپ نے کیا, اس میں سوراخ کرتے ہیں اس پائپ میں, تاکہ پلانٹ کو پانی انف ملتا رہے اور وہاں پہ کوئی پیٹرولنگ نہ ہو. تو وہ کہلاتا ہے ڈرپ سسٹم. لیکن ڈرپ سسٹم اس کو مینٹین کرنا بہت مہنگا ہے. سو لوگ جتنے بھی میں نے ابھی تھرپارکر میں 2-3 میں نے دیکھے لگائے ہیں, سوکھ گئے, نہ تو وہاں اولیو نکلا ابھی تک میرے حساب سے, نہ وہاں کھجوریں نکلی, نہ کچھ نکلا ہے. صحیح. تو یہ ایک ہے کہ اس کو مانیٹر نہیں کیا جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جس کی وجہ سے وہ جو لگا بورڈ رہ گئے, باقی سب ختم ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک نالج ہے. اپنے سارے اپنے جو پریویس پروجیکٹس سے وہی بتایا آپ نے, فیوچر جو آپ کے پلاننگ ہے کنکریٹ ہاؤسز کی وہی بتائی. اٹ واز اے ویری تھاٹ پرووکنگ سیشن جو آپ کے ساتھ رہا. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. میں آخر میں کہنا چاہتی ہوں ایک میسج, اگر آپ بالکل آپ سے اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز لو یور کنٹری. آپ جہاں ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں تو پاکستان کے کپڑے پہنیے, پاکستان کی چیزیں خریدیں, پاکستان کی گاڑیاں خریدیں. پاکستان کو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بینگ پاکستانی, آپ کو پاکستان کی پروڈکٹ کو پہننا, اوڑھنا اور بچھانا ہے, اور وہی پریزنٹ آپ کو لوگوں کو بھی دینے. پاکستان کو آپ انڈیپینڈنٹ اسی لیے کر سکتے ہیں, اپنی ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کی چیزیں پہنیں اور باقاعدہ نان پاکستانی چیزوں کو بائیکاٹ کریں, تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو عام کریں لوگوں میں. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری مسلم روز ویلفیئر این جی او کی طرف سے تمام مخیر حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہماری مسلم روز ویلفیئر .org.uk پہ جا کے کام دیکھیں. کام دیکھنے کے بعد آپ انٹرنیشنلی اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اسپانسر کر سکتے ہیں, اور ہماری دعاؤں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خواتین و حضرات, اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا, اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا, اور جو ہم نے گزارشات آپ سے کی ہیں, میم نے بھی اور میں نے بھی, تو ان کو پلیز تھوڑا سا خاطر میں لائیے گا, تھوڑا سا کوشش کیجیے گا. اٹ از پاسبل. انکریڈیبل خاتون ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے اپنی لائف جرنی جو ہے وہ بھی بتائی, ہم نے بھی کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتایا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے ایک طرح کا موٹیویشن, ایک طرح کی انسپریشن, ایک طرح کی کک ملے گی آپ کو,
کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ارادہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کچھ لیکن کر نہیں پا رہے حالات و واقعات کی وجہ سے، تو اسی لیے ہم نے یہ سیشن کیا تاکہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ کک سٹارٹ مل سکے اور آپ کی انرجی کو بوسٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا شو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.